جشن ہیں بزرگان، میرا مالک ان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ میرا بادشاہ آمین ضرور کہیے گا، کسی بھی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے مولا آج کی خوشی کے دن کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما۔ کریم اللہ یہ دروازہ بڑا کریم اور کریم ہستیوں کا بڑا کرم والا در ہے۔ میرے کریم مولا جتنے حاضرین ہیں جو شرعی حاجات دلوں میں ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے کریم اللہ آمین ضرور کہیے گا، میرے بار میں آقا کو اذن ظہور عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سننے والی بلند آواز سے قبلہ کا حکم تھا، وعدہ وفا ہو گیا، حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ عزاداروں کی زیارت ہو گئی۔ جرح سنی کتاب، جرح شیعہ کتاب بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ میرے محترم سامعین، سورہ یاسین کی بڑی معروف آیت پیش نظر ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قبلہ اسکلین شاہ صاحب، یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان۔ میرا بیان نہیں، قرآن ہے، ترجمے پہ انشاءاللہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو جائے گی۔ یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم، اللہ کہتا ہے اے اولاد آدم، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اگر وہی روایتی خطابت سننی ہے تو آپ کی دعا سے مجھے بڑی آتی ہے۔ اگر توجہ فرمائیں، کچھ رزق میری آپ کے حوالے ہو، ترجمہ پہ توجہ کرو، نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب۔ اللہ کہہ رہا ہے اولاد آدم سے، سنی شیعوں سے نہیں کہہ رہا، اولاد آدم سے کہہ رہا ہے، اے اولاد آدم، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا۔ وقت پان کا نام ذاکری نہیں، شور کرنے کا نام ذاکری نہیں، کچھ دینے کا نام ذاکری نہیں۔ بے شک اے اولاد آدم، میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے پھر شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جی جی جی، آپ نے توجہ نہیں کی، آپ کو نہ کوئی قوم ملے گی، نہ قبیلہ ملے گا، نہ مسجد ملے گی، نہ محراب ملے گا، نہ مولوی ملے گا، نہ مصلی ملے گا، نہ قبیلہ ملے گا، نہ قوم ملے گی، نہ امام ملے گا، نہ مسجد ملے گی۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں۔ سارے کہتے ہیں ہم تو رحمان کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو رحمان کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو رحمان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں نہیں۔ جب قرآن نے کہا ہے کہ شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں تو پھر ہیں۔ جی جی ہیں۔ اللہ اکبر، مل کے حیدری۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں جو قبلہ پھر ہیں، تو پھر وہ کون سے بندے ہیں؟ پتہ کیسے چلے کہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ میں بالکل مطمئن ہوں، جشن کا پہلا جملہ پہلے منٹ میں نے فضول بات ایک بھی نہیں کی، آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جتنے آگئے ہیں مولا کو ماننے والے کم ہوتے ہیں، کم ظرف نہیں ہوتے، کچھ رزق علم میں کچھ حاصل ہو جائے، صدات اعظام کے رزق عزت بخت میں اسی کے وسیلے سے اضافہ ہو جائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ میرے محترم سامعین، قرآن نے کہا ہے کہ شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں تو پھر ہیں۔ آج پتہ کیسے چلے؟ تو قرآن ایسے سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن سمجھنے کے لیے پھر سکلین شاہ جی قبلہ اس دروازے کی دہلیز پہ اپنا سر جھکانا پڑتا ہے۔ شذب جس دروازے کے پیچھے بسنے والے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی آیتوں کو اپنے دل پہ شبنم کے قطروں سے زیادہ لطیف سمجھتے ہیں۔ ہائے ہائے، اس دروازے سے قرآن پہنچتے ہیں۔ بھئی جس دروازے کے پیچھے بسنے والے صرف حافظ قرآن نہیں، محافظ قرآن، وارث قرآن ہے، تو کچھ اس دروازے سے مولا قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں تو کون لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ تو میرے محترم سامعین، قرآن کی اس آیت کا ابو بصیر نے مولا سے پوچھا۔ ابو بصیر نے مولا کے قدموں میں بیٹھ کے کہا، مولا
یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ مولا کو بندے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ مولا ہم تو مسجد میں دیکھتے ہیں سارے رحمان کی عبادت کرتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ مولا کے ایسے بندے بھی ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، رحمان کی عبادت نہیں کرتے۔ مولا نے ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات، بھائی لکھنے والے لکھتے ہیں ابو بصیر سے مولا نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابو بصیر آؤ، اس آیت قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ عہد لے رہا ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، تو آؤ تمہیں میں ایک میزان دیتا ہوں، ایک پہچان دیتا ہوں، ایک ترازو دیتا ہوں، تمہیں بتا دیتا ہوں کہ رحمان کی عبادت کون کرتا ہے، شیطان کی عبادت کون کرتا ہے۔ ابو بصیر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابو بصیر تمہیں ایک آج کام کرنا، تمہیں پتا چل جائے گا شیطان کی عبادت کون کر کے آیا ہے، رحمان کی عبادت کون کر کے آیا ہے۔ ابو بصیر کیا کرنا، کیا مولا میں کیا کروں؟ ابو بصیر ایسے کرنا، آج جب نماز ظہر ہو جائے، جی مولا نماز ظہر ہو جائے، جب نماز ظہر کے بعد نمازی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنے لگے، ابو بصیر تم کوشش کرنا نمازیوں سے پہلے مسجد سے باہر آ جانا۔ ابو بصیر مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا، ابو بصیر مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے ہاتھ نکلتے ہوئے نمازی کے سامنے میرے دادا علی کی ولایت پیش کرنا، جو قبول کرے گا وہ رحمان کی عبادت کرتا ہے، جو انکار کرے گا شیطان۔ اگر تو کرے علی کی ولایت کا انکار، پھر رحمان کی عبادت نہیں کر کے آئے، وہ پھر شیطان کی عبادت کر کے آئے۔ علی کی ولا کو قضا کر رہے ہو، شاہب نیاز مولا، میرے محترم سامعین، علی کی ولا جو قضا کر رہا ہے وہ نادان پھر کیا ادا کر رہا ہے؟ ولایت کے منکر سے بولنی نمازیں تو کافر ہے، مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ علی کی ولایت ضروری نہیں، بہت ضروری۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے محترم سامعین، علی کی ولایت اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ اللہ نے علی کی ولایت کے بغیر کسی چیز کو مکمل کہا ہی نہیں۔ میں کہنے میں جلدی کر گیا، آپ سننے میں تھوڑی تاخیر کر گئے، میں سطر بدلتا ہوں۔ آپ اللہ کے دین کی ابتدا دیکھو، علی سے ہے، انتہا دیکھو، غدیر پہ علی سے ہے۔ میرے محترم سامعین، میں پھر کہہ رہا ہوں، نہ بھولا نہ بھٹکا نہ اٹکا، میں رکا ہوں، علی کی ولایت اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری۔ بندے آج کہتے ہیں جی علی مستحب ہے یا علی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تو میرے محترم سامعین یاد رکھو، معروف آیت ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما، اے ایمان والو انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ علی کا حق ولایت ہے، علی کو ماننے کا حق تب ادا ہوگا جب ولایت کو مانو گے۔ اگر میں 2-4 منٹ آپ کے تمہید میں لوں گا، اگر علی کی ولایت کا انکار کرو گے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ میرے محترم سامعین، آج بندے کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ یا علی کی ولایت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ یا بندے کیا کرتے ہیں، تحقیق کرنے لگ جاتے ہیں، پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ علی کو کتنا ماننا ہے، کتنا نہیں ماننا، علی کو قبلہ ماننے کی حد کیا ہے، کس حد میں رہے۔ خدا کی قسم آج بندے علی اور علی کی ولایت پہ تحقیق کرتے ہیں، جبکہ میرے محترم سامعین، لوگ آج علی پہ تو تحقیق کرتے ہیں، اس وقت کہاں گئے تھے جن پہ تحقیق کرنی تھی انہیں بندے تسلیم کر گئے۔ اللہ اکبر، جن پہ تحقیق تھی انہیں تسلیم کر لیا۔
سمجھ نہیں آتی، ہم قرآن پہ تحقیق کریں گے، ہم سارے 73 فرقے کے علماء ایک چوک پہ، ایک چوراہے پہ، ایک میدان میں بیٹھیں گے، سارے مولوی بیٹھ کر قرآن کی آیتوں پہ تحقیق کریں گے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیا کیسے آ گیا، ہم اس پہ تحقیق کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا طوفان کیوں آیا، ہر چیز غرق ہو گئی، نوح کی کشتی بچ گئی، ہم اس پہ تحقیق کریں گے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ کبھی 73 فرقوں میں سے کسی نے توجہ میرے جناب رہے، کبھی کسی نے لکھا بھئی جاگے گا جانے مولا، موسیٰ نے عصا پھینکا اژدہا بن گیا، سمجھ میں نہیں آتا لکڑی کا ڈنڈا تھا سانپ کیسے بن گیا، بھئی اس پہ تحقیق کریں۔ اور 73 فرقے کے علماء نے کبھی کسی نے لکھا کیا وہ اس پہ تحقیق کریں، قرآن کی بڑی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی، سارے کہتے ہیں قرآن کی جو آیت سمجھ آئے اسے بھی تسلیم کرو، جو سمجھ میں نہ آئے اسے بھی تسلیم کرو۔ بھائی کیوں تسلیم کریں؟ سارے 73 فرقے کے علماء کہیں گے بھائی یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کے کلام پہ تحقیق نہیں ہوتی، تو 17 والوں فیصلہ کرو قرآن کلام اللہ ہے، جب قرآن پہ تحقیق نہیں علی لسان اللہ ہے۔ لسان کے بغیر کلام نہیں ہوتا۔ میں وہیں پر رکا ہوں۔ علی کی ولایت اتنی ضروری ہے کہ اس میں تحقیق نہیں، اس کو تسلیم کرنا۔ میرے محترم سامعین، علی کی ولایت اتنی ضروری ہے کہ اللہ نے غدیر خم کے لے آیا، میں اس موضوع پہ وقت بھی زیادہ نہیں لوں گا لیکن مضمون مکمل کر جاؤں گا۔ غدیر خم کے میدان میں اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو بڑے عجب انداز میں خبردار کر دیا۔ اللہ اکبر، جاگے کہ کیا سنو، سب سے بڑے نبی کو بڑے عجب انداز میں، جسے کہا تھا نا نماز اتنی نہ پڑھا کرو پاؤں سوج جاتے ہیں، اس نبی سے آج کہہ رہے اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، کچھ نہ کیا، کچھ نہ کیا، نبی سے اللہ کہہ رہا ہے، بندے سے نہیں، مولوی سے نہیں، کسی مسجد کے امام سے نہیں، رحمت للعالمین سے اللہ کہہ رہا ہے، خالق العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے آج یہ نہ کیا، کچھ نہ کیا، مالک ہم سنی شیعہ تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، تیرا نبی نمازیں تو پڑھا رہا ہے، زکوٰۃ ان سے لے کے دلوا رہا ہے، خمس دلوا رہا ہے، حج تازہ تازہ کروا رہا ہے، میرے نبی اللہ تیرا نبی ان سے جہاد کروا رہا ہے جیسا بھی کرتے تھے، اللہ اکبر، جہاد ان سے نبی کروا رہا ہے، تیرا نبی نمازیں پڑھا چکا، جہاد کروا چکا، زکاتیں دلوا چکا، حج کروا چکا، اے مالک ہم 17 سنوات کے سنی شیعہ سوال کرتے ہیں، مالک تیری عبادت تو ہو رہی ہے، تو پھر بھی کہہ رہے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، اے نبی تو نے کچھ نہ کیا، مالک تیری عبادت تو ہو رہی ہے، عجب نہیں آواز قدرت آئی، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، میری عبادت مکمل دین نہیں، علی کی ولایت مکمل، آئے 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 اچھا ہے میری عبادت مکمل، علی کی ولایت مکمل ہے۔ اور یاد رکھو ہمارے علماء نے لکھا آدم سے شیش تک، شیش سے انوش تک، انوش سے انوش تک، انوش سے مہرائیل تک، مہرائیل سے متوشلک تک، متوشلک سے مالک تک، مالک سے نوح تک، نوح سے سام تک، سام سے ابراہیم تک،
ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے اسحاق تک، اسحاق سے عدنان تک، عدنان سے معاد تک، معاد سے نزار تک، نزار سے نظر تک، نظر سے ایلیا تک، ایلیا سے الیاس تک، الیاس سے سلیمان تک، سلیمان سے موسیٰ تک، موسیٰ سے عیسیٰ تک۔ اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہوا۔ آئے ہائے، ہمارے مستند علماء نے لکھا، معتبر علماء نے لکھا، کوئی نبی تب تک نبی نہیں بنا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں لیا۔ کوئی نبی نہیں بنا۔ بالکل میں بوجھ نہیں بنوں گا، آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑ جاؤں گا۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ کوئی نبی نہیں بنا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں۔ وقت دیکھنا، دعا کر دینا میرے محترم سامنے۔ کوئی نبی نہیں بنا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنے نبی وہاں سے یہاں آئے وہاں کی خبر یہاں لے کر آئے، توحید کی خبریں لے کر آئے۔ آپ قرآن اٹھا لو، قرآن مجید خبروں سے بڑا پڑا ہے۔ آدم کے سجدے کی خبر ہے، ابلیس کے جھگڑے کی خبر ہے، نوح کے کشتی بنانے کی خبر ہے، موسیٰ یوسف اور یعقوب کے بچھڑ جانے کی خبر ہے، پھر مل جانے کی خبر ہے، پھر یوسف کو کنویں سے بچانے کی خبر ہے، پھر یوسف کو سولی سے اٹھا کنویں سے بچا کے تخت پہ بٹھانے کی خبر ہے، پھر میرے محترم سامنے سلیمان ابن داؤد کی خبریں ہیں، پھر آپ دیکھتے جاؤ ابراہیم کے کعبہ بنانے کی خبر ہے، اسماعیل کے چھری سے بچ جانے کی خبر ہے۔ پتہ چلا قرآن صرف قرآن نہیں، اخبار رحمان بھی ہے۔ جاگا نیازے والا بھئی، قرآن صرف قرآن نہیں، اخبار رحمان بھی ہے۔ اس میں خبریں ہی خبریں ہیں، اس میں نبا ہی نبا ہے۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو۔ اب اللہ نے سارے نبی بھیجے، جاؤ وہاں کی خبریں، وہاں کی خبریں جا کے اس امت کو دو۔ اب سارے نبی اپنی اپنی امت کو وہاں کی خبریں دیتے رہے، نبی بنتے رہے، نبی خبریں دیتے رہے۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو۔ اب میرے محترم سامنے توجہ رکھنا، کوئی نبی کیوں نہیں بنتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے؟ تو قرآن مجید کا ایک بڑا معروف سورہ ہے، سورہ نبا، جس کی پہلی آیت ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ اب جنگ صفین کے اسی منظر میں ایک لشکر سفیانی سے ایک بندہ نکلا، وہ قرآن کی آیت یہی پڑھ رہا تھا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ علی اس کے مقابلے میں آئے، علی اس کے مقابلے میں آئے، علی نے اس کی زبان سے قرآن سنا، قرآن سن کے علی نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ یا علی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کون سا سورہ پڑھ رہے ہو؟ یا علی سورہ نبا پڑھ رہا ہوں۔ کون سی آیت پڑھ رہے ہو؟ یا علی میں پڑھ رہا ہوں اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں تمہیں خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ تمہیں خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ کہنے لگا یا علی مجھے نہیں پتا وہ سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ تو علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بندہ انا نبأ العظیم، اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی ہی تو سب سے بڑی خبر نبا کہتے ہیں قبلہ خبر کو۔ اب پتہ چلا سب سے بڑی خبر علی ہے، نبا علی ہے، سب سے بڑی خبر علی ہے۔ قبلہ جیسے علم کے بغیر عالم نہیں بنتا، تقوی کے بغیر متقی نہیں بنتا، نماز کے بغیر نمازی نہیں بنتا، سب سے نبا علی کے بغیر کوئی نبی کیسے بن سکتا؟ سب سے بڑی خبر قبلہ علی، سب سے بڑی خبر علی۔ سارے نبی بھیجے جاؤ جا کے خبریں دو،
لیکن ایک منظر بدلا. بالکل میں آپ کو اختتام کے قریب لے آیا. ایک منظر بدلا. سب سے بڑی خبر علی. سارے نبی بھیجے وہاں سے یہاں خبریں دینے کے لیے. اب ایک منظر بدلا معراج پہ. اللہ نے کیا کیا؟ سب سے بڑے نبی کو وہاں سے یہاں تو بھیجا کہ جا کے انہیں خبریں دو، لیکن اس نبی کو شاہ صاحب پھر وہاں بلا دیا. آئے آئے جاگو مولا بھائی، پہلے بھیجا سب سے بڑے نبی کو، پھر وہاں بلا دیا. کیوں بلایا؟ وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. ہم نے سب سے بڑے نبی کو اس لیے وہاں بلایا اسے اپنی سب سے بڑی نشانی دکھائیں. آئے آئے آئے، سب سے بڑی نشانی دکھائیں، سب سے بڑی آیت کبریٰ دکھائیں. وہاں بلایا سب سے بڑے نبی کو، ہم اپنی نشانی دکھائیں. 17 والو 17 میرے اندر ہے، میں پڑھا لے رہا ہوں. سب سے بڑی نشانی دکھائیں. رب کائنات کی قسم، منبر کوفہ پہ جس علی نے کہا تھا نا سب سے بڑی خبر میں علی ہوں، اسی علی نے کہا تھا سب سے بڑی نشانی میں علی ہوں. سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی. بھائی سننے کا حق ادا کرنا. میں اختتام تک لے آیا، بوجھ نہیں بنوں گا. آگے محرم ہے، آگے 28 ذی الحج کو مجلس ہے کہروانی میں، انشاءاللہ وہاں بھی ڈیوٹیاں ہوں گی، مجالس آتی رہیں گی، پھر مضمون پڑھیں گے. لیکن اگر دل بولے تو میرے ساتھ بولنا ضرور. سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی. سب سے اگر میرا شاہ صاحب ہوم ورک مکمل نظر آئے تو دل سے دعا دے دینا. آپ کی دعا کا ذاکر ہوں، آپ کی دعاؤں کے سہارے میں مولا کا ذاکر ہوں. بس توجہ کرنا. سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی، سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی. اللہ نے سب سے بڑے نبی کو وہاں سے یہاں بھیجا سب سے بڑی خبر سنانے کے لیے، پھر یہاں سے وہاں بلا لیا سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے. تو پھر مجھے جملہ کہنے دو. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے سب سے بڑے نبی کا زمین پہ آنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے آسمان پہ جانے کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تھکن شکن ایک بلند ترین صلوات پڑھے تاکہ میں مضبوط سب سے حالانکہ جدو راش ہوئے نا انہاں تو تفنی جنہ میں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے. سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے بڑی خبر ہے. نبی کا زمین پہ آنے کا مقصد بھی ہے، آسمان پہ جانے کا بھی مقصد علی. اتنا خوبصورت سن رہے ہو. میں مطمئن ہوں مالک بانیان کی اس محنت کوشش کاوش میرا مالک ان کے رزق عزت بخت میں اضافہ کرے، ان کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. دل سے دعا دے رہا ہوں. اتنا خوبصورت ماحول بنایا تو کنجوسی نہیں کرتا. صدر کہوں سب سے بڑی نشانی علی، سب سے بڑی خبر علی. نہ بھولا، نہ بھٹکا، نہ اٹکا. شاہ صاحب اپنے مزاج سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں. سب سے بڑی خبر علی، نشانی علی. اب سمجھ میں آیا جملے اسی میں مکمل غدیر ہو جائے گی. اب سمجھ میں آیا نبی نے غدیر میں 2 کام کیوں کیے. نبی نے ایک تو علی کا بازو بلند کیا، دوسرا کام نبی نے اس رنگ میں بھی غدیر سنا کرو. دوسرا کام نبی نے کیا کیا؟ علی کا بازو بلند کیا. دوسرا نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. بھائی سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی نشانی بھی علی. چنیدہ لوگ بیٹھے ہو دعا دے دینا. اگر میری محنت مکمل ہوم ورک نظر آئے تو میرے محترم سامنے نبی نے 2 کام کیے، بازو بلند کیا. کچھ الفاظ زبان سے کہے. اب سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی. قبلہ شاہ صاحب خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے. نبی نے من کنت مولا کہتے خبر سنائی
دو کام نبی نے کیا، بازو بلند کیے اور من کن تو مولک خبر سنائی جاتی، نشانی دکھائی جاتی، لنگر آ گیا بالکل مکان سمیٹ، گفتگو سمیٹنے جشن ہے کہ مولک انشاءاللہ آنے والے مجلسوں میں مکمل گفتگو ہوگی بلا توجہ ہے۔ سب سے بڑی خبر علی نشانی ہے غدیر کے میدان میں، بالکل جی مسمیٹ میں غدیر کے میدان میں نبی نے ایک خطبہ دیا، قبلہ تشریف فرما ہے خطبہ الغدیر کتاب میں 12 جلدوں کی کتاب اور خطبے پہ عربی کی الغدیر نبی نے علماء نے لکھا 4 گھنٹے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے مقدمین خطابت سننے والے بیٹھے ہوئے، نبی نے خطبہ دیا۔ میں آج اگر وہ خطبہ مکمل پڑھوں تو مجھے 6 گھنٹے لگیں گے، نبی تھے انہوں نے 3 گھنٹے میں پڑھا، وہ 6 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا خطبہ نبی نے دیا، اور خطبے میں صرف اتنا نہیں کہا من کن تو مولا، اس خطبے کے بڑے پہلو ہیں، اس خطبے پہ اشرا پڑھوں تو کم پڑھ جائے، خطبے پہ صرف اشرا پڑھوں تو، لیکن میں ایک ہی سطر کا ہوں، لنگر کو انتظار ہے، شاہ صاحب کو انتظار ہے اور طالب دعا ہونا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم شاہ جی نوجی داس دیو آپس ایک چیز ہے، بسم اللہ مولا سلامت ہے، توجہ ہے میرے محترم جشن ہے مولا۔ اس خطبے میں نبی نے بہت سے پہلو چھیڑے، بہت سے گفتگو نبی نے دی، ایسے نہیں کہ علی کو بلایا فلانوں کا ممبر بنوایا آپ نے اتنا ہی سنا ہے، باتیں نبی نے بڑی کی، 3 گھنٹے نبی باتیں کرتے رہے، آج پڑھوں تو 6 گھنٹے مجھے لگ جائیں گے، 12 جلدوں کی کتاب لائبریری میں موجود ہے، نبی نے وہ لمبی چوڑی باتیں کی، وہ باتیں کیا کی، ایک سطر میں کہوں سلام کروں، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے مکمل گفتگو کریں گے۔ نبی نے سارے صحابہ کو بلایا، چونکہ غدیر آیا، حکمے استادی نوکری سطر بدلتا ہوں، ادھر چوکے غدیر آ گیا، ادھر شگرد غدیر آ گیا، ادھر آ کے شگرد غدیر کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رک جاؤ، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ اٹھنے والے، نہ بولنے والے، نہ چھوڑنے والے، نہ فیصلہ کرنے والے، نہ جنگ کرنے والے، نہ کسی کو بڑے قدم سے اپنی مرضی سے اٹھانے والے، نہ کسی کا بازو نکالنے والے۔ نبی نے ایک مرتبہ رک کر اپنے صحابہ سے کہا جو پیچھے رہ گئے ہیں ساتھ ملا لو، جو پیچھے سطر علی نے لطف دینا غدیر میں پڑھنے لگا ان سے کہ سلام کر جاؤں گا، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ساتھ ملا لو، جو آگے گزر گئے ہیں انہیں واپس ملا لو۔ آئے آئے آپ نے خطبہ بھی لیا، نبی کہہ رہے ہیں پتہ چلا کوئی ایسے تھے جو نبی سے آگے گزر جاتے تھے، نبی نے کہا جو پیچھے رہ گئے ساتھ ملا لو، جو آگے گزر گئے واپس بلا لو۔ اب میرے محترم سامعین سلمان نے اعلان کیا، اعلان آج ہماری اذانوں میں موجود ہے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو بلاتے ہوئے سلمان نے صدر کہی حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف۔ اب قبلہ جو آگے گزر گئے تھے انہیں واپس بلاتے ہوئے سرکار سلمان نے کہا حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف۔ اب بندے جب جڑ گئے 1.25 لاکھ کا مجمع علماء نے لکھا ہے، یہاں رک کے 2 اختلاف مجھے ہوتے ہیں صاحبان منبر سے۔ پہلے اختلاف یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نبی نے پلان ان کے لیے جن کے بعد جانے کا خطرہ تھا نا، بھائی قبلہ تشریف فرما ہے، شریعت جانتے ہیں غصبی مسلح پہ نماز نہیں ہوتی، جانے نیازِ مولا غدیر سننے کا جو حق ہے، بھائی غصبی مسلح پہ نماز نہیں ہوتی، تو غصبی منبر پہ علی کی ولایت کا اعلان کیسے؟ بھائی نبی نے سلمان کو دیکھا، مسکرا کے سلمان کا پلان لیا، مقداد کا پلان لیا، ابو ذر کا پلان لیا، حذیفہ یمان کا پلان لیا، بھائی علی والوں سے علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے پلان لیا۔ نبی نے شاہ صاحب پلان لے کے بڑی پلاننگ سے پلانوں کا ممبر بنایا، بڑی پلاننگ سے پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر
کیا میں پڑھ جاؤں گا؟ اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں آدم منوایا، بتایا، دکھایا نہیں ہے، نوح منوایا، بتایا، دکھایا نہیں ہے، موسیٰ بتایا، منوایا، دکھایا نہیں ہے، عیسیٰ منوایا، بتایا، دکھایا نہیں ہے، ابراہیم منوایا، بتایا، دکھایا نہیں ہے، اسماعیل منوایا، بتایا، دکھایا نہیں ہے، موسیٰ بتایا، منوایا، دکھایا نہیں ہے، میں نے تمہیں یوسف بتایا، منوایا، دکھایا نہیں ہے، یعقوب منوایا، بتایا، دکھایا نہیں ہے، میں نے تمہیں سلیمان ابن داؤد جنوں پہ حکومت کرنے والا بتایا، منوایا، دکھایا نہیں ہے، میں نے تمہیں داؤد بتایا، وہ حکم کرتا تھا، منوایا، بتایا، دکھایا نہیں ہے، میں نے تمہیں جبرائیل بتایا، منوایا، دکھایا نہیں ہے، میکائیل بتایا، منوایا، دکھایا نہیں ہے، اسرافیل بتایا، منوایا، دکھایا نہیں ہے، میکائیل بتایا، منوایا، دکھایا نہیں ہے میرے صحابہ، اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں رضوان جنت بتائے، منوائے، دکھائے نہیں ہے، ملائکہ بتائے، منوائے، دکھائے نہیں ہے، میں نے تمہیں رضوان جنت بنوائے، بتائے، دکھائے نہیں ہے، اے میرے صحابہ، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں انبیاء بتائے، منوائے، دکھائے نہیں ہے، میں نے تمہیں جنت بنوائی، بتائی ہے، دکھائے نہیں ہے، اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں یہ سارا کچھ منوایا ہے، بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے، آج میرے صحابہ غور کرنا، میں نے جتنا کچھ منوایا ہے، اس کو ماننا اتنا ضروری ہے، اگر کسی کا قیامت پہ عقیدہ نہ ہوگا، اے میرے صحابہ وہ جہنم میں جائے گا، اگر کسی کا جنت پہ عقیدہ نہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اگر کوئی فرشتوں کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، اگر کوئی آدم کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، اگر کوئی نوح کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، اگر کوئی عیسیٰ کو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، اگر کوئی موسیٰ کو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، اگر کوئی ابراہیم کو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، اسماعیل کو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، اے میرے صحابہ، اگر کوئی جنت کو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، نوح کو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، کرسی کو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، بھائی جاگنا نیاز ہے مولا، اے میرے صحابہ، اگر کوئی حوروں کو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، حد یہ ہے اگر کوئی جہنم کو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، اے میرے صحابہ، یہ سب کچھ ماننا اتنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا، یہ سب کچھ میں نے منوایا ہے، دکھایا نہیں، اب جو میں منوا رہا ہوں اس علی کا بازو بلند کر کے دکھا، اس طرح کی مل کے جتنا میں نے جو بتایا ہے اس اسپیکر پہ اتنا مل کے آئے گا نہیں، اے میرے صحابہ، جو آج منوا رہا بن دیکھے کو ماننا اتنا ضروری ہے، تو پھر علی کو دیکھ کے من کر بنو گے تو پھر کس جہنم میں جاؤ؟ اسی دعا کے ساتھ دعا خالق کائنات مالک کائنات صداقت